تو آج کا جو یہ ایونٹ ہے اس کے اندر خصوصی طور پہ 100 ارب 4 مختلف طریقوں سے ریفنڈ کیے جا رہے ہیں. ایک تو DLTL ہے جو کہ منسٹری آف کامرس کے تھرو فائنانس منسٹری فنڈ کرتی ہے, اس میں 30 ارب دیے جا رہے ہیں. ایک فاسٹر کا سیلز ٹیکس کا نظام ہے جو خاص طور سے ایکسپورٹرز کے لیے ہے, اس میں جس طرح چیئرپرسن FBR نے بتایا ایک تاریخی لیول پہ ریفنڈز کیے گئے ہیں اور اب اس میں مزید 10 بلین دیے جا رہے ہیں. پھر جو سیلز ٹیکس ریفنڈز ہیں نان ایکسپورٹرز کو, کیونکہ اس میں ہر ایک متاثر ہوا ہے, ان کو 52 ارب دیے جا رہے ہیں اور ڈیوٹی ڈرا بیک میں 15 ارب دیے جا رہے ہیں. تو یہ سب ملا کر 107 ارب روپے جو ہیں ہم اپنے بزنس مین کو دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ابھی شروع ہوگا سلسلہ اور یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر پورے 107 ارب دے دیے جائیں گے. اور میں یہ بھی بتا دوں پرائم منسٹر صاحب کہ یہ آپ کی حکومت کی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اس کے بعد تقریباً کوئی سیلز ٹیکس جو ہے وہ باقی نہیں بچے گا جو کہ ویریفائڈ ہو اور پے نہیں کیا گیا ہو. تو دس از یہ ایک تاریخی قدم ہے جو آپ کی حکومت لے رہی ہے اور انشاءاللہ ہم بزنس مین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, ہم پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کے پیسے ہیں یہ دراصل پاکستان کی عوام کے پیسے ہیں اور یہ کہ یہ صحیح انداز میں خرچ ہوں اور یہ ان لوگوں تک پہنچیں جو کہ اس تکلیف میں اس وقت مبتلا ہیں. شکریہ. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ 100 ارب روپے کے ریفنڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہ پیسے تاجروں میں تقسیم کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آج ایک تاریخی قدم ہے اور بزنس کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. سب لوگوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور موجودہ صورتحال میں جیسے کہ SMS سروس کا بھی آغاز کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے, کل اس کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہمیں غریبوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی. 8178 پر کال کر کے کوئی بھی شخص جو ہے جو اہل سمجھتا ہے خود کو اس امداد کا وہ میسج چھوڑ سکتا ہے اور اس وقت اس میسج کے بعد باقاعدہ طور پر وہ شخص جو ہے وہ رجسٹر ہو جائے گا اور پھر 12,000 روپے کی جو امداد ہے 4 مہینوں کے لیے اس تک پہنچائی جائے گی. کاروباری شخصیات میں یہ ٹیکس ریفنڈ ہیں, ان کے چیک تقسیم کرنے کی یہ تقریب ہے اور اسی تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے. یہاں پر وہ تاجروں میں چیک تقسیم کریں گے اور اس کے بعد امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ مختصر یہاں پر اظہار خیال بھی کریں گے. تاہم اس وقت حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہے کرونا وائرس کا. اس حوالے سے جتنے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں اس سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں. تاجر برادری جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی رسمان حیثیت رکھتی ہے اور تاجروں کی فلاح کے لیے ان کو اس معاشی صورتحال میں تھوڑا سا سنبھالا دینے کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ اپنے اقدامات کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے واضح کیا, کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جو ریفنڈ کے چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں تاجر برادری اور کاروباری شخصیات, یہ بنیادی طور پر عوام کے پیسے اور حکومت کی ایک کوشش ہے کہ ان کو ایمانداری کے ساتھ عوام پر ہی خرچ کیا جائے اور ان کا حق ادا کیا جائے. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ ہم کاروباری شخصیات اور تاجر برادری سے رابطے میں ہیں اور کوشش کریں کہ تمام مسائل کو مل کر حل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں. اسی تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی عبدالرزاق داؤد, وہ بھی اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہ کہ صرف بات کروں گا, منسٹری آف کامرس کا ذمہ ہے کہ آپ لوگوں کا DLTL وہ جلدی سے جلدی پیمنٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ DLTL 2009 سے پیمنٹ بالکل نہیں ہوئی اور اسی حکومت نے شروع کی ہے اور آپ کو پہلے ہم لوگوں نے 7.6 ارب دیے, اس کے بعد 1.3 دیے ہیں اور آئندہ جس طرح سے یہ ابھی بتایا ہے کہ ابھی باقی ہے کل ملا کر 30 ارب دینا ہے آپ کو اور یہ ہم لوگ انسٹال دے دیں گے جس طرح سے حفیظ شیخ نے بھی بتایا, اور آپ کو جلدی سے جلدی 20 ارب تو فوراً مل جائے گا. کئی لوگ بزنس مین نے مجھے پوچھا ہے کہ ان کا ایک اور کیٹیگری ہے ٹف ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ,
वो मैं उनको बताया है कि इंशाल्लाह आइंदे या बजट में ये डालेंगे और जुलाई में आपके जितने भी थोड़े बहुत वहाँ भी है वो आपको हम लोगों ने ये दे देंगे। तो बिजनेसमैन बे मुतमईन रहो, गवर्नमेंट वज़ीर आज़म साहब की आपके पीछे है और जैसे ये रिफंड्स मिल जाए इसके फ़ौरन बाद हमारे तवज्जो होगा आप लोगों का जो 200 बिलियन का जो पैकेज है जिसके तहत हम लोगों ने यह रोज़ मीटिंग करते हैं और इंशाअल्लाह तैयारी हो जाएगी और वो अनाउंस भी हो जाएगा। तो आप लोग आपकी पेशेंस का आपका सपोर्ट बड़ी मेहरबानी और इंशाअल्लाह हम लोग बिजनेसमैन और गवर्नमेंट मिलकर इंशाअल्लाह ये जो हमारे सामने चैलेंजेस है उसको हम लोग ने ओवरकम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कारोबारी बिरादरी और हुकूमत मिलकर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाएंगे। इस मौके पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि आपके ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं जिस पेशेंस का कारोबारी बिरादरी ने मुजाहिरा किया है ये लायके तहसीन है। और इसके साथ साथ एक और अहम कैटेगरी उसमें जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है इंडस्ट्री को एक नए फेज का मुतारिफ हुआ है और उस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के हवाले से भी जो मैं अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफपीआर पहले तो ये जो आपने पैकेज लेके आए हैं बिजनेसेस के लिए अलहदा पैकेज जिसमें रिफंड्स जो आज हम इंशाल्लाह आगाज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये एक है इसका एस्पेक्ट। दूसरा कि जो हम बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो लेबर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो उन मजदूरों को बेरोजगार ना करें, तो उसके लिए पूरी मदद कर रहे हैं। एक वो बिजनेस सपोर्ट के लिए जो पैकेज अनाउंस किया हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। उसके अलावा जो सबसे मैं वो कहूँगा कि कमज़ोर तबका है पाकिस्तान का जिसको सबसे ख़तरा है इस कोरोना वायरस के असरात का। एक तो वायरस से खुद जो मुल्क को हमने बचाना है, एक तो वो पूरी कोशिश है और लॉकडाउन उसके लिए है और वो दो हफ्ते हमने आगे कर दिया लॉकडाउन। लेकिन साथ साथ जो कि मुतासरीन है इस लॉकडाउन के जो कमज़ोर तबका है उसकी सबसे इस वक्त हम एक पूरी कौम ने उनका ध्यान रखना है, वो है हमारे डेली वेजर्स। एक तो है फॉर्मल वर्कर है, वो ज़्यादा आसान है, उनके पास हमारी लिस्टिंग है, उनकी तो हम फिर भी उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो डेली वेजर है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसकी अक्सरियत है, उसके लिए हम पूरी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि हम इन गरीब घरानों तक पहुंच जाएं। जो अब तक हमने 1,20,00,000 लोगों को हम इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम से डायरेक्ट पैसे पहुंचाएंगे। जो 12,000 का हमने पैकेज है, जो हमारी कैंपेन अब चल रही है एसएमएस की, ताकि उन घरानों तक डायरेक्ट पैसा पहुंचे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त। तो बिजनेसेस को हमने इसलिए सपोर्ट करना है कि बिजनेस कम्युनिटी के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट का शुरू से फैसला है कि इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करना है, इंडस्ट्री के लिए वो माहौल पैदा करना है जो एक दफ़ा था जब पाकिस्तान सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था 1960s के अंदर। वो वापस से एक इंसेंटिव्स देने हमने अपनी इंडस्ट्री को, और उसी का ये हिस्सा है कि हमने रिफंड्स जो पहले हमारी बड़ी बुरी आदत थी हुकूमतों की कि वो रिफंड्स देते नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती थी, री इन्वेस्टिंग कर सकती थी। तो अब वो एक तो पूरी अब कोशिश है कि रिफंड्स फौरी तौर पे मिलें ताकि बिजनेसेस के पास लिक्विडिटी हो। लेकिन उसके आगे भी अभी हम बिजनेसेस से, मैंने अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री को और इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री को कहा हुआ है कि सारे चैम्बर्स के साथ इस वक्त कांटेक्ट करें, उनके साथ मुसलसल राब्ते रखें
کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈیلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلویشن ہوتی ہے. میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے، اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ، جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے. مثلا شادیاں ہیں، جو سنیماز ہیں، یہ سکولز، کالجز، کھیلوں کی ساری چیزیں، وہ سب ہم نے بند کر دیے ہیں اور 2 ہفتے تک اور مزید کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدھر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کون سی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت، اور یہ اس کے اوپر ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن کرونا کی بھی پھیلنے کا خوف نہیں ہوگا. یہ ہے بیلنس اس وقت، یہ چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے لیے. تو وہ انڈسٹریز کی لسٹ تو بنائی ہوئی ہے کامرس منسٹری نے اور انڈسٹری کی منسٹری نے کہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو چل سکتی ہیں جس پہ کم رسک ہے پھیلنے کی. لیکن کل انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکج اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہے، ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنی ہے چلنے کے لیے، اور ان کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکج میں کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، سڑکیں بنیں گی تو ان میں کوئی کرونا کا ڈر نہیں، کیونکہ وہاں کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے، وہ ایک پروسیس ہے، اس سے سارا چلے گا. سیمنٹ انڈسٹری چلے گی. جو چیزیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مدد کرتی ہیں ان سب کو ہم چلنے دیں گے اور بتا بھی دیں گے، دائرہ بتا دیں گے، ڈوز اور ڈونٹس، SOPs کہ کیا وہ کن کنڈیشنز میں وہ چل سکتی ہیں. اور اگر کہیں مثلا شہر کے اندر کوئی بڑی بلڈنگ ہے اور زیادہ مزدور، تو اس کے لیے بھی ہم پھر بتا دیں گے کہ کس طرح کی کنڈیشنز کے اندر وہ ان کو ہم اجازت دیں گے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اب پوری طرح کھولنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے کرونا سے بچاتے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے نہ بچا سکے. تو یہ جو ہے بیلنس، یہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں اور ہماری طرح کے ملک جن کے اندر ایک بہت بڑی کلاس جو اس وقت متاثر ہوئی ہے، جو گھر میں بے روزگار ہو گئی ہے، اور بڑا مشکل ہے ہمارے وسائل کہ ہم سب تک پہنچ سکیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اور انشاءاللہ کل ایک میں بڑا پیکج اناؤنس کر رہا ہوں. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، پورا جو پیکج ڈیولپ کر رہے ہیں اور مسلسل ڈیولپ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے 200 ارب روپے کا پیکج ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ ہمارے مزدور بے روزگار نہ ہوں، تو اس کے لیے انڈسٹری کے ساتھ مل کے
ऑन अ डेली बेसिस आप सोच रहे हैं कि इसको बेहतर किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म इमरान खान ताजरों में 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजदूर तबके की इमदाद के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। पूरी कौम ने इनका ध्यान रखना है। कमजोर तबके का ख्याल रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डेली वेजर्स जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपए देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजनेस को इसलिए हमने सपोर्ट करना है कि बिजनेस कम्युनिटी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। दुनिया में इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अमेरिका में कोरोना वर्सेस इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो कोरोना वर्सेस भूख है। हमें अपने कमजोर तबके का ख्याल रखना है। एक तरफ ये देखना है कि कोरोना ना फैले, दूसरी जानिब जो लोग घरों पर मौजूद हैं उन तक इमदाद को भी पहुंचाना है।